بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرما کر اس کا ایک اصول بیایا ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو عالم تو کسی کو جاہل، کسی کو حاکم تو کسی کو محکوم بنایا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ اور اس کا فیصلہ ہے اور اس کی مشیت اور مرضی ہے۔ دنیا کے نظام کو چلانے میں اس کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بعض لوگوں کو ملک اور حکومت عطا فرمائی۔ انبیاء علیہم السلام کو جہاں اللہ نے علم اور نبوت عطا فرمایا، وہیں کئی کافر لوگوں کو اللہ نے مال، ملک اور حکومت عطا فرمائی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عہدے کے تعلق سے، حکومت کے تعلق سے یہ حکم فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تم کو حکومت عطا کی ہے، زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے، چنانچہ اپنے اس عہدے کا، اپنی اس حکومت کا صحیح اور جائز استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کر، عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکومت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم السلام کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان، حضرت ذوالقرنین علیہم السلام ہیں۔ لیکن عہدہ دے کر اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، منمانی نہ کرنا، نفسانی خواہشات پر عمل نہ کرنا، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ اللہ کے راستے سے تم ہٹ جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ بہرحال میرے محترم بھائیو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عہدہ بھی ایک امانت ہے، ملک اور حکومت بھی ایک امانت ہے، منصب اور اقتدار بھی ایک امانت ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، راتوں کو سوتے نہیں تھے، نیند نہیں کرتے تھے۔ ساتھیوں نے، صحابہ نے پوچھا، امیر المؤمنین آپ سوتے نہیں، آپ آرام نہیں کرتے، راتوں کو مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گشت کرتے، آرام کب کرو گے؟ اپنے آپ پر تھوڑا رحم کیجئے، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیجئے، صرف آپ خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بھائیوں کیا کروں، قیامت کی وہ گھڑی، وہ منظر، وہ وقت مجھے سونے نہیں دیتا۔ بستر پر لیٹتا ہوں تو وہ بات یاد آ جاتی ہے
کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر حاکم کی گردن میں طوق ڈال کر اللہ کے دربار میں حاضر کرنے کا فرشتوں کو حکم فرمائیں گے۔ کیا کروں، مجھے یہ خوف، یہ فکر سونے نہیں دیتی۔ میں بیٹھا ہوں مدینۃ المنورہ میں، لیکن خوف ہے دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر جائے تو قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھے گا۔ عہدے کی یہ امانت، خلیفہ ہونے کی یہ نسبت، یہ ذمہ داری مجھے سونے نہیں دیتی۔ جاتا ہوں، گشت کرتا ہوں مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں، محلوں میں جا کر دیکھتا ہوں، خبر لیتا ہوں کہ کوئی غریب، بیوہ، مسکین، حاجت مند، یتیم تو نہیں ہے۔ آدھی دنیا کے حکمران کے لباس کو دیکھیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، میں آپ کے خطبے کو سنتے ہوئے آپ کے کپڑوں کے پیوند کو گننے لگا، آپ کے لباس پر لگے ہوئے پیوند کو میں شمار کرنے لگا۔ اللہ کی قسم، امیر المؤمنین کے کپڑوں پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ تھے حکمران، یہ تھے اللہ سے ڈر کر حکومت کرنے والے، اپنے عہدوں سے، منصب سے، اقتدار سے انصاف کرنے والے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین تشریف لائیے، بیت المقدس کی فتح اور کامیابی کی تاریخ لکھیے اور اس دستاویز پر دستخط کرنا ہے، آپ تشریف لائیں۔ پوری دنیا میں شہرت ہے، شور مچا ہے کہ آج بیت المقدس کو وہ بندہ آ رہا ہے جو زمین پر بیٹھ کر ایک رائے دیتا ہے، اللہ اس کی رائے کو قرآن بنا کر اتارتا ہے۔ آج وہ بندہ آ رہا ہے جس کے ایک حکم پر دریائے نیل جو رکا ہوا تھا بہنا شروع ہوا۔ آج وہ بندہ بیت المقدس میں حاضر ہو رہا ہے جس کے حکم پر، جس کی رومال کے زور سے مدینۃ المنورہ کی طرف آگے بڑھنے والی آگ واپس چلی گئی۔ آج وہ بندہ بیت المقدس کی تاریخ لکھنے کے لیے آ رہا ہے جس کے پیر کے ایک ضرب اور ایک حکم سے ہلتی زمین رک گئی، زلزلہ واپس چلا گیا۔ آج وہ بندہ آ رہا ہے جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ذرا دیکھیں اس حاکم کی حالت کو، ان کے ظاہری حالات کو، ان کے کپڑوں۔ سوار ہو کر گئے، بیت المقدس کے حدود میں داخل ہوئے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، تفصیل میں جاؤں گا نہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے استقبال میں آئے ہیں۔ دیکھا امیر المؤمنین کے کپڑے بالکل گندے ہیں، گرد و غبار پڑا ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ گزارش کرنے لگے امیر المؤمنین، یہود و نصارہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ آپ کی میٹنگ طے ہے،
بہت بڑا تاریخی کارنامہ آپ انجام دینے والے ہیں. بڑے بڑے رؤساء، سردار، امراء، حکماء آج آپ کے سامنے زانوئے ادب طے کر بیٹھنے والے ہیں. ذرا کپڑے تو بدل لیجئے، ذرا اپنا لباس تبدیل کر لیجئے. جواب دیا ابو عبیدہ کب سے تیری نگاہ اچھے کپڑوں پر چلی گئی؟ کب سے تو اچھے کھانے، اچھے کپڑوں کے متعلق سوچنے لگا؟ کیا تجھے پتہ نہیں انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بہذا الاسلام، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کی برکت سے، قرآن کی برکت سے ہمیں عزت عطا فرمائی. فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. ابو عبیدہ انہی کپڑوں میں جاؤں گا، انہی کپڑوں میں دستخط کروں گا. اللہ نے ہمیں اسلام کی برکت سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے عزت عطا فرمائی ہے. اسلام کو، رسول اللہ کو، قرآن کو چھوڑ کر کسی اور میں ہم اگر عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اب پہنچے ہیں کانفرنس ہال میں، بڑے بڑے رؤساء کانپ رہے ہیں. لکھا ہے حضرات علماء نے کہ امیر المؤمنین پہنچے. یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء تورات اور انجیل کے نسخے لے کر آ کر بیٹھ گئے. کبھی یہ تورات کو پڑھتے ہیں، کبھی امیر المؤمنین کی چادر کو دیکھتے ہیں، کبھی یہ انجیل کو پڑھتے ہیں اور عمر کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں. کچھ دیر گزری، ان علماء نے کہا آپ عمر ہیں، آپ ہی عمر ہیں؟ فرمانے لگے ہاں بھائی کیا شک ہے، میں ہی عمر ہوں. کہنے لگے ہم نہیں مانتے، ہم تسلیم نہیں کریں گے آپ عمر ہیں. کیا پریشانی ہے؟ کیوں تمہیں شک ہو گیا مجھے عمر تسلیم کرنے میں؟ میرے محترم بھائیو غور کرنا، ان یہود و نصارہ کے علماء نے کہا ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تورات میں، انجیل میں اس کا تذکرہ ہے، ایک نبی آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے غلام کے ہاتھوں پر اس کے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح فرمائے گا، اور وہ اس کا غلام، اس دور کا حاکم بیت المقدس کی فتح کے اس تاریخ کو لکھنے کے لیے اور اس دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے آئے گا. تو اس کے بدن پر جو کپڑے ہوں گے اس پر 14 پیوند لگے ہوئے ہوں گے. ہم نے تلاش کیا آپ کے کپڑوں میں صرف 12 پیوند ہیں، آپ کے کپڑوں میں 12 پیوند ہیں، کتاب میں 14 کا ذکر ہے. امیر المؤمنین نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، ادھر ایک ادھر ایک پیوند. اللہ کی قسم ان علماء نے کلمہ پڑھ لیا. یہ تھے حاکم، یہ تھی حکومت، یہ تھے خلیفۃ المسلمین. کہاں سے لائیں ایسے خلفاء کو؟ کہاں سے لائیں ایسے حکماء کو؟ کہاں سے لائیں ایسے بادشاہ کو؟ اور کیوں نہ ہو انہوں نے اپنے آقا کو غزوہ بدر میں، میدان احد میں، غزوہ خندق میں ایک مزدور کی طرح کام کرتے ہوئے دیکھا. میں نے آیت پڑھی قرآن مجید کے 3 پارے کی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے غزوہ خندق کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف ہیں، گڑھا کھودنے میں مصروف ہیں. 40 ہاتھ زمین 10 صحابہ کرام کے حوالے، ہاتھوں سے کام کرنا ہے.
مصروف عمل ہیں، اسی وقت کا واقعہ ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں مجھے بھوک لگی ہے، میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، قربان جائیں میرے آقا کی جوتیوں پر۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر اپنے اس صحابی کو دکھا دیا، وہ صحابی روتے ہوئے چلے گئے کہ امام الانبیاء اور اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حصے کی جو زمین ہے اس میں ایک مضبوط چٹان آ گئی ہے، وہ نہ ہٹتی ہے نہ ٹوٹتی ہے۔ مختصر عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، کدال ہاتھ میں لے کر 3 ضربیں لگاتے ہیں، ہر ضرب پر چنگاریاں اٹھتی ہیں، روشنی پھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہیں، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے ان چنگاریوں کی روشنی میں روم، ایران، قیصر و کسریٰ کے، یمن کے محلات کو اللہ نے مجھے دکھایا ہے، ان قریب تم لوگ روم پر، ایران پر، قیصر و کسریٰ پر، یمن پر حکومت کرو گے، ان قریب اللہ تم کو حکومت عطا کرے گا۔ منافقوں کو پتہ چلا، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، دیکھو ان بھکاریوں کو، دیکھو ان صحابہ کو، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، پیشاب پخانہ کرنے کی مہلت ان کو نہیں، اور ان کو اپنی جان بچانی مشکل ہے، اپنی جان کو بچانے کی فکر میں کام کر رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں روم، ایران کو فتح کرنے کے۔ اللہ نے اس موقع پر قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان نادانوں سے کہیے، مالک الملک، اللہم مالک الملک، ملک اور حکومت کا مالک اللہ ہے، تمہارے اوٹ سے حکومت عارضی طور پر اللہ نے اسے ایک ذریعہ بنایا ہے، حقیقی مالک کون ہے؟ حکومتوں کو بنانے والا اللہ کی ملکیت میں ہے، مالک الملک، ملک اور حکومت اس کے قبضے قدرت میں ہے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ملک اور حکومت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک اور حکومت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ عزت دے دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، ارادے اس کے چلتے ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ پھر حکومتیں کیوں نہیں بدلتی؟ بار بار کی کوششوں اور محنتوں کے بعد ظالموں کا تسلط کیوں ہو جاتا ہے؟ غلط حکمران کیوں قائم ہو جاتے ہیں، منتخب ہو کر آ جاتے ہیں؟ پھر اللہ حکومت نیک لوگوں کو کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے تمہارے حاکم ویسے منتخب ہوں گے، تمہارا عمل جیسا ہوگا تمہارا حاکم بھی، منسٹر بھی، تمہارے لیے حکومت بھی ایسے ہی بنے گی۔ اگر تم امانت دار ہو، اگر تم دیانت دار ہو، اگر تم سچائی پر زندگی گزارتے ہو، اگر تم حلال پر زندگی گزارتے ہو، اگر تمہارے اندر ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، ایثار ہے،
اگر تم عزت کی زندگی گزارتے ہو، اللہ تعالیٰ عزت دار اور شریف نیک حکمرانوں کا انتخاب تمہارے لیے کرے گا۔ لیکن تم آپس میں خود ظالم ہو، ایک دوسرے کا حق تم خود ادا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو اذیت تکلیف تم پہنچاتے ہو، ایک دوسرے کو ڈبانا، مکاری کرنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا، تکلیف پہنچانا تمہاری فطرت میں داخل ہے، تم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ نیک حکمرانوں کو منتخب کر کے تمہاری خدمت کے لیے بھیجے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا اس اصول کو، ذلت کے، عزت کے، خیر کے، شر کے، ملک اور حکومت کے، اقتدار کے، ناکامی اور کامیابی کے، عروج و زوال کے، موت و حیات کے فیصلے آسمان سے اتارے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی حکومت نہ تمہیں عزت دے سکتی ہے، نہ تمہیں ذلیل کر سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی حکمران نہ تمہیں مار سکتا ہے، نہ تمہیں جلا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی پولیس، ملٹری، فوج، لشکر نہ تمہاری جان کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ تمہیں موت سے بچا سکتا ہے، نہ تمہیں موت کے منہ میں ڈھکیل سکتا ہے۔ یہ فیصلے تو آسمان سے اترتے ہیں، اور آسمان سے فیصلے ویسے ہی اتریں گے جیسے ہی تمہارے اعمال ہوں گے۔ آسمان سے جب عزت کے فیصلے اتریں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ شر کے فیصلے اتارے جائیں، دنیا کی کوئی حکومت اسے روک نہیں سکتی۔ اس کا بہت بڑا انحصار تمہارے اعمال پر، ہمارے اعمال پر ہوتا ہے۔ اعمالکم عمالکم۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مقدمہ میں نے اس لیے باندھا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری ریاست کا الیکشن بالکل سر پر کھڑا ہے۔ 10 مئی کو ہماری اس ریاست کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تمام تنظیمیں اس کی فکر کر رہی ہیں، تمام علماء کرام اس کی فکر کر رہے ہیں، تمام قائدین اس کی فکر میں لگے ہیں، حتیٰ کہ ہر مسلمان بچہ، مرد، عورت اس کے تعلق سے فکر مند ہے۔ ہر دن روزانہ 50 لوگ ملتے ہیں اس کے تعلق سے، بات کرتے ہیں، تشویش ظاہر کرتے ہیں۔ کسی طرح مولانا اس مرتبہ ہم لوگوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ اور کتنا سمجھایا جا سکتا ہے، اور قرآن کی کتنی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں قوم کو، اور ممبر و محراب سے کتنا چیخ و پکار کیا جائے۔ کسی تنظیم یا کسی عالم یا کسی قائد کے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ حالات خود آپ کے سامنے ہیں۔ کتنے تمہارے نوجوانوں کو بے قصور شہید کر دیا گیا، کتنے تمہاری بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی، تمہارے حقوق کو چھینا گیا، تمہیں ذلیل کیا گیا، تمہیں رسوا کیا گیا۔ اس کے باوجود اگر آپ ہوش میں آنا نہیں چاہتے، غفلت کی نیند سے بیدار ہونا نہیں چاہتے، تو پھر موت ہی اس کا علاج ہے، پھر مرنا ہی اس کا علاج ہوگا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ ہی وقت اس کی مجھے اجازت دیتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بڑے واضح طریقے سے، اور میں سمجھتا ہوں بڑے سخت الفاظ میں نے گزشتہ جمعہ ہی عرض کر دیا تھا، شاید آپ نے اسے بھولا نہیں ہوگا۔ میں نے وعدہ کیا تھا آئندہ جمعہ انشاءاللہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کے تعلق سے عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ووٹ جو ہے
یہ ملک کا قانون نہیں ہے، اس سے بڑھ کر یہ ایک عبادت ہے، ایک امانت ہے، ایک وکالت ہے، ایک شفاعت ہے، ایک بہت بڑا فرض ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسے صرف ملک کا قانون نہ سمجھو، اسے گئی گزری چیز سمجھ کر نظر انداز نہ کرو۔ بڑی قیمت چکائی ہے مسلمان قوم نے ووٹ کو نظر انداز کر کے، ووٹ سے غفلت کر کے اس قوم نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے کہ آج ملک کے اندر مسلمان سیاسی اعتبار سے مر چکا ہے۔ سیاسی اعتبار سے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے۔ پورے ملک کے اندر مرکزی حکومت میں تمہارا ایک مسلمان لیڈر نہیں ہے۔ پوری ریاست کے اندر تمہارا ایک مسلمان لیڈر نہیں ہے۔ یہ سیاسی موت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے باوجود کب تک بٹو گے، کب تک بکو گے، کب تک غفلت کرتے رہو گے، کب تک حرام کے الیکشن کے پیسے کھاتے رہو گے؟ اپنے آئندہ 5 سال کو چند پیسوں میں کب تک بیچتے رہو گے؟ قوم کو کب تک دھوکہ دیتے رہو گے؟ کب تمہارا ضمیر بیدار ہوگا؟ کب تمہارے اندر احساس پیدا ہوگا؟ اتنی آزمائشیں تم پر آئیں، اتنے حالات تم پر آئے، پھر بھی تم غفلت کی نیند سے اٹھنے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں، مساجد کے عہدوں کے لیے لڑنے میں، قوم کے املاک کو بیچ کر کھانے میں، اس کے خلاف کیس عدالتوں میں داخل کرنے میں، مسجد کی سیڑھیوں پر، مسجد کی صفوں میں بیٹھ کر علماء ائمہ کی غیبت کرنے میں، مساجد اور مدارس کا مال کھانے میں تم لگے ہو، پھر بھی تمہیں احساس نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے یہ جملے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو چیر کر نکل جائیں گے۔ اللہ اس کے رسول کی بات ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے اس بیان سے کون کیا سمجھتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے، یہاں بیٹھ کر جی حضوری کرنا اس جگہ سے، منبر و محراب سے خیانت ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہے، آج اگر قوم کو جگایا نہ جائے، ان کی غلطیوں کو سامنے لا کر ان کی اصلاح نہ کی جائے، اور کون سی جگہ ہے بتائیں؟ خدا را ناراض نہ ہونا ایک درد ہے، ایک فکر ہے۔ اگر آپ نے اس موقع پر غفلت سے کام لیا تو تیار رہو اپنی بچیوں کے اور زیادہ ذلت و رسوائی کے لیے، تیار رہو اپنے مساجد کو بند کرنے کے لیے۔ آج ووٹ کا تم نے صحیح استعمال نہیں کیا، آئندہ تیار رہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے گھروں میں گھس کر تمہاری عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، تمہارے کاروبار چھینے جائیں گے، تم پر اور حالات آ جائیں گے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ضرور ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے۔ بہرحال زیادہ تفصیل میں جائے بغیر گزارش ہے کہ ووٹ کی حیثیت ایک عبادت ہے، یہ ایک امانت ہے۔ قرآن نے کہا ووٹ کی حیثیت ایک گواہی اور شہادت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے عدل و انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے، سچائی اور حق کو سامنے رکھتے ہوئے شہادت اور گواہی پیش کر۔ تمہاری یہ شہادت اور گواہی اس کا بڑا اعتبار ہے، اللہ قیامت کے دن بھی تم سے شہادت لینے والا ہے۔
قرآن میں تمہاری بڑی تعریف ہے، آج دنیا کے اوٹ کو بیچ کر نہ کھاؤ، آج اپنی گواہی اور شہادت کا سودا نہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی ظالم کا رعب، کسی روبدار اور قاتل کا غصہ، اور کسی مالدار کا مال، کسی حاکم کا عہدہ، منصب اور اقتدار تمہیں انصاف اور سچائی کے راستے سے ہٹانے نہ پائے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی کے دباؤ میں آ کر اوٹ کا غلط استعمال نہ کرو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اوٹ ڈالے بغیر غفلت کرتے ہوئے گواہی اور شہادت کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شہادت اور گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے، بڑا مجرم ہے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ آپ ووٹ دے کر ایک بندے کے حق میں ایک گواہی دیتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ قابل انسان ہے، یہ واقعی اچھا امیدوار ہے، یہ قوم و ملت کی تائید کرے گا، یہ قوم و ملت کی صحیح رہنمائی کرے گا، یہ میری قوم کی جانب سے وکیل ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها۔ اب آپ ووٹ ڈالتے ہیں، یاد رکھنا آپ کے ووٹ سے جو انسان کامیابی حاصل کرے گا، جتنے نیک کام وہ کرے گا، اللہ آپ کی گواہی کا آپ کو اجر عطا کرے گا۔ غلط انسان کو ووٹ ڈالو گے، غلط لوگوں کی تائید کرو گے، جتنے وہ برے کام کرے گا، غلط کام کرے گا، ہر گناہ کا وبال ووٹ ڈالنے اور اس کی تائید کرنے کی وجہ سے آپ کے سر پر آئے گا۔ بہرحال اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتے ہوئے آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، آنے والے 10 مئی کو آپ کا سب سے اہم کام اور سب سے بڑا فرض اور سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے ان تمام افراد کو ساتھ لے کر جن جن کا ووٹ ہے، آپ فوراً پولنگ بوتھ پر پہنچیں اور اول وقت میں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ کسی عالم کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی تنظیم کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو خود احساس ہے کہ آپ کے ووٹ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کا ایک ووٹ غلط لوگوں کے ظلم سے انسانیت کو بچا سکتا ہے، ظالمانہ حکومتوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ آپ کا ایک ووٹ قوم کی بہن بیٹیوں کی عزت کو بچا سکتا ہے۔ آپ کا ایک ووٹ قوم کے غریب، حاجت مند، ضرورت مند بچوں کے حقوق کو دلوا سکتا ہے۔ آپ کا ایک ووٹ بھی غلط نہیں جانا چاہیے، حرام کے پیسوں کا نظر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا ایک ووٹ بھی کسی غلط انسان کے نام نہیں جانا چاہیے۔ ووٹ ایک امانت ہے، ایک شہادت ہے، ایک عبادت ہے۔ آج قوم و ملت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس امانت اور شہادت کی پوری حفاظت کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کریں اور صحیح لوگوں کو منتخب کریں اور عند اللہ ماجور ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ضرور میری ان گزارشات پر آپ نظر فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے اور دور دور تک ہمارے اس پیغام کو پہنچائیں گے، اس لیے کہ آج یہ سب کی ضرورت ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ یہ پیغام ہم دور دور تک پہنچائیں۔ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے اس الیکشن میں اس بندے کو کامیابی عطا فرمائے جو واقعی انسانیت کا ہمدرد ہو، نیک ہو، انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو۔ دعا کیجئے جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان کہ اے اللہ ایسی حکومت کا انتخاب فرما جو ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کر سکے۔ دعا کیجئے، آج جمعہ کا دن ہے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، جائیے اپنے گھر کی عورتوں سے کہیں 100 مرتبہ یہ نیت لے کر پڑھیں، اے اللہ یہ درود پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں
مقصد کیا ہے؟ آنے والے الیکشن میں ظالموں کے قدم رک جائے، غلط لوگوں کا خاتمہ ہو جائے۔ دعا سے ملک کی تقدیر نہیں، آپ کی تقدیر بھی، آپ کا مقدر بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔